اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے، حصہ و نماز کے ذریعے میں آپ کو میں سبق نمبر 5 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں قرآن پاٹ میں ہم آذان پڑھیں گے اور گرامر میں ہم لی، من اور ان، اس کے بعد ہم نکات تعلیم یا شوق بھی دیکھیں گے۔ اس سبق میں 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 4084 بار آئے ہیں۔ سوچیں، ایک گھنٹے کی انویسٹمنٹ ہے اور الحمدللہ اس میں ہم کتنے زیادہ ہزاروں الفاظ سیکھ لیں گے۔ یہ لیسن جو ہے اس میں بہت زیادہ ہم الفاظ سیکھنے والے ہیں، تو ہمیشہ کی طرح بہت توجہ اور شوق سے آپ بیٹھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ الفاظ ہم آج سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج سبق نمبر 5 کے اختتام تک ہم 57 الفاظ سیکھ لیں گے، جو کہ قرآن پاک میں 19,471 بار آئے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارا ٹارگٹ 41,000 کا تھا اور 5 لیسنز کے بعد ہم تقریباً آدھے کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ الحمدللہ، سب الحمدللہ کہیے اس بات پہ۔ یہ سب آپ لوگوں کی استقامت، شوق اور لگن کی وجہ سے ہے۔ ساتھ ہوم ورک امید ہے آپ کو یاد ہوں گے۔ کم از کم 5 منٹ مصحف سے تلاوت کیجیے اور 5 منٹ جو آپ نے آلریڈی یاد کیا ہے اس کو ریوائز کریں، کتاب سے پڑھیے، بکلیٹ یا شیٹ سے پڑھیے۔ یہ دیکھیں، یہ بکلیٹ، یہ اس سے ضرور پڑھا کریں، نماز کے بعد 1-2 منٹ لگا لیں۔ نہ صرف کہ آپ کو الفاظ نہیں یاد ہوں گے، یہ آپ کی سپیڈ جو ہے نا لرننگ کی، اس کو بھی بڑھاتا ہے۔ یہ کارڈ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت یوزفل ہے۔ جو آپ کو ہم ویڈیو بھیجتے ہیں اس کو دیکھیے، اس کو سنیے، اپنے کوئی ساتھی ضرور بنائیں۔ گھر میں بنا لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ واٹس ایپ پہ گروپ میں سے کسی کے ساتھ کر لیں، اور آپس میں سب جو لیسنز آپ پڑھتے ہیں اس کے متعلق کوئی سوال کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوتیں کریں۔ آپ سب نے کبھی ایک بات کو نظر انداز نہیں کرنا اور بھولنا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجئے۔ ربی زدنی علما، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے، اور اسی طرح ہم استقامت سے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم اذان پڑھیں گے۔ اذان کا خلاصہ، یہ خلاصے آپ نے سب کے یاد کرنے ہیں۔ کل ہم نے سورت فاتحہ مکمل کی تھی تو ہم نے اس کے خلاصے کی بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان۔ اب ہم سب سے پہلے جو ہے اذان سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد
تو ہم نے اذان سنی اور آپ نے امید ہے کہ اس کے مختلف الفاظ پہ غور کیا ہوگا۔ اب ہمارا طریقہ وہی ہوگا، پہلے ہم ان کا فکری ترجمہ دیکھیں گے، پھر ہم مختلف الفاظ کی حیت اور ان کے اگر ٹکڑے کر کے تو ہم ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبرو، اکبرو کا مطلب ہے کبیر سے اکبر بنا ہے، ٹھیک ہے۔ کبیر کا مطلب ہے بڑا اور اکبر کا ہے بہت بڑا۔ لیکن جب اگر ہم کہیں جی کس سے بڑا، تو اللہ تعالیٰ سے تو بڑا کوئی نہیں، یہاں اس لیے سب سے بڑا کے معنوں میں لیا، ٹھیک ہے۔ کبیر کا لفظ 39 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے اور اکبرو کا لفظ 23 بار، تو یہ 2 بار اور پھر 2 بار، یعنی ٹوٹل 4 دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کثیر تعداد میں لوگ ہیں تو پھر اکثر ان سے زیادہ، تو اس طرح سے یہ عربی میں الفاظ بنتے ہیں۔ اور تکرار بار بار کیوں کہتے ہیں؟ زور دینے کے لیے، سٹریس دینے کے لیے نا۔ اور تو اگر ہم کہیں کہ اکبر من یعنی کس سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے اس کا مقابلہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت میں، اپنی عزت میں، اپنی شان و شوکت میں اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے، اس وجہ سے اس کی ٹرانسلیشن ہم سب سے بڑا ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 4 دفعہ بار بار کیوں کہا؟ اس کے اوپر اس پہ زور دینے کے لیے، سٹریس دینے کے لیے۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم زیادہ علم حاصل کریں گے، اتنا ہی ہم دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں، اور آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ رہے ہیں۔ اب جب اگر فجر کی اذان سن کر ہم سوتے رہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم نے اللہ کو نہیں بڑا مانا، ہم نے تو اپنے نفس کی بات سنی، اللہ کی بات نہیں سنی۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ کو تجھے ہی اپنی زندگی میں سب سے بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان اور لوگوں کی باتوں کی بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے اور انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ہر بات کی مدد بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ فاتحہ میں۔ تو یہ چونکہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا یا اعلان ہے ملاقات کے لیے اور بھلائی کے لیے، کامیابی کے لیے، تو اگر ہم اس کے جواب میں ہمیں اٹھ جانا چاہیے۔ اور ظاہر ہے ہمارے بھائی بیٹے وہ مسجد میں جاتے ہیں تو ہم نے بھی تو اٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے اذان کے بعد۔
تو اس کو ایک بار تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھ لیجئے. علم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. جتنا ہمارا تصور ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے بڑی نہیں. اس کے بعد 2 بار یہ کلمات کہے جاتے ہیں. اشہدو. اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. یہ ہم سیکھیں گے آگے کہ یہ لفظ کیسے بنتا ہے. جیسے اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں. تو اسی طرح سے اعوذ، میں پناہ، ہم نے پڑھا میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں تعوذ میں. تو یہ اسی سٹائل کا یہ لفظ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. اور ہم فیملیئر ہیں شہادت، اس نے شہادت دی، وہ عینی شاہد ہے یا وہ شہید ہو گیا. تو یہ اسی گواہی والے معنوں میں سارے آتے ہیں. شہادت دی یعنی گواہی دی. عینی شاہد کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اور وہ گواہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اشہدو کا کیا مطلب ہے؟ انمیوٹ کر کے بولیے. میں گواہی میں گواہی دیتی ہوں. ٹھیک ہے، دیتا ہوں یا دیتی ہوں، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ. لا کا مطلب تو سب کو آتا ہے نا. نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم آگے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ جیسے ابھی میں نے یہ مثالوں دے دی، آبودو اور اعوذ اشہدو کی طرح سے ہی ہیں. میں گواہی دیتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں. ان کا مطلب ہے کہ. اب جیسے یہ ان ہے، یہ بھی حرف ہے. ہم نے حرف جر پڑھے نا، یہ حرف جر تو نہیں لیکن یہ بھی حرف ہے. یہ یاد رکھیں. لا بھی ایک حرف ہے. لا کا مطلب ہے نہیں. تو یہ بھی حروف ہوتے ہیں سب. الہا، یہ امپورٹنٹ لفظ ہے. اس کا مطلب ہے معبود. اب نہیں کے لیے کچھ اور الفاظ بھی جو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ماں، جب ہم سوال جواب کرے، اگر ماضی میں کوئی سوال پوچھ رہے ہوں تو اس کی نفی اگر ہم نے کرنی ہے تو وہ ہمیشہ ہم ماں سے نفی کرتے ہیں. اس صورت میں ماں بالکل شروع میں آئے گا. اور کئی دفعہ ماں جو ہے وہ کیا کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اگر ماں جملے کے درمیان میں آتا ہے تو جو کے معنی میں بھی آتا ہے. لا، یہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا، اس کا مطلب نہیں ہے. لم بھی آتا ہے. کوئی لوگ لم پڑھیں گے نا، وہاں ہم پڑھیں گے لم یلد ولم یولد. تو لم کا مطلب ہے نہیں، لیکن اس کا مطلب ڈیڈ ناٹ، پاسٹ میں نہیں. اور لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی ول ناٹ. یہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو نا اپنے فون کے اس میں لگا لیں، وال پیپر. تو ایک ہفتہ یا 2-3 دن اس کو دیکھتے رہیں گے نا تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. 4340 بار یہ جو ہیں الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں. اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ مختلف الفاظ جو نہیں کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے لا کے ساتھ باقیوں کو بھی دیکھ لیا. یہ اس میں لگا لیں، آپ کو یاد ہو جائے گا بہت. اور ویسے بھی ہم بار بار پڑھیں گے نا، پھر پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. الہون کا مطلب کیا ہے؟ معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے. تو ہمارا تو الہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے نا. ہم تو کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. لیکن اس کی جمع آلہتن، یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ استعمال ہوتی ہے. اور لوگوں نے تو اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں نا، جو مسلمان نہیں. ہمارا تو ایک ہی معبود ہے، تو بھی کی جمع کی کیوں ضرورت ہے؟ لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں گولتا تنوین کے ساتھ آئی ہے. لیکن یہ ہمیں لگتا ہے نا یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث نہیں ہے. یہ سب یاد رکھیے گا، یہ مؤنث نہیں ہے، یہ الہن کی جمع ہے. آلہتن یہ جمع ہے، دیکھیں جمع کا نشان ہے. یہ یاد رکھیے کیونکہ اس طرح کی چیزیں نا کوئزز میں آپ کے آ جاتی ہیں. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ. اللہ کا مطلب ہے سوائے، سوائے اللہ کے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں مشکل بات نہیں ہے نا، کافی الفاظ آپ کو آتے ہیں. اب اس کو ہم زندگی میں لانے کے لیے اس ماڈل کے مطابق اس کے تھوڑے سے اسباق دیکھتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں الہ یا معبود،
اس کے کیا معنی ہے؟ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے۔ الہ کے معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، یعنی سجدہ جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کو جائز ہے، سچ، ٹھیک ہے؟ اور جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ان تمام میں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو ہمارا معبود یا ہمارا الہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عبادت بھی ہم اللہ تعالیٰ کی، سجدہ بھی ہم اللہ کی کو ہی کرتے ہیں، ہم ہر بات میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے پڑھا سورۃ فاتحہ میں، اسی پر ہمیں توکل کرنا چاہیے، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کا ہی حکم، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، وہ یکتا ہے وہ احکام کے لیے، اس میں کوئی ہم اپنی مرضی سے چینجز نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم ایسے کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہمارا الہ یا معبود نہیں ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، تو اس کا بھلا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ میری آپ کی، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو میری باتیں یا میرا عمل یا آپ کا کی باتیں یا آپ کا عمل جو ہے وہ کہیں بھی ہو، ہم گھر میں ہوں، ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو ہمارا بات کرنے کا طریقہ، ہم جو عمل کر رہے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ زبانی کہنے کی بات نہیں کہ ہمیں کیا دیا جی ہم گواہی دیتے ہیں، گواہی دینے کا مطلب ہے ہمارے قول و فعل سے، ہماری باتوں سے، ہمارے عمل سے کیا ظاہر ہو، وہ یہ بتائے کہ یہ جو ہے، یہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کو ہی اپنا خالق، اسی کو ہی اپنا مالک، اسی کو ہی رب مانتے ہیں، اور اسی کو ساری کائنات کا حاکم بھی ہم مانتے ہیں۔ اشہدو کا یہ مطلب ہے، اور اطاعت بھی ہم اسی کی کرتے ہیں، عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، مدد بھی اسی سے ہی مانگتے ہیں، بھروسہ بھی اسی پہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا معبود ہے، اور وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی اور معبود نہیں۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، اور سوچیں کہ کتنی بار اذان کے ذریعے ہمیں یہ بات یاد کروائی جاتی۔ کہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر شعبے میں، ہر طرح سے قانون کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون پہ ہمیں چلنا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، یہ نہیں کہ جی جو میری مرضی ہے یا میری خواہش ہے میں وہ کر لوں۔ تو ایسی نہیں، جب ہم گواہی دیتے ہیں تو یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے، اور یہ ہمارے باتوں سے، ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم آفس میں ہوں، یا بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو ہمیں یہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، ہمیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو ہر اذان میں، ہر اقامت میں، اور ہر تشہد جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم کو یہ کام بار بار یاد دلایا جاتا ہے، اتنی بار یاد دلایا جاتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں نا، بھولنے والے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں اس کے باوجود اس کام سے دور ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق۔ اتنی بار اذان کے تھرو، پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب تحیات ہم پڑھتے ہیں، اس اذان کے بعد جب اقامت ہوتی ہے اس میں بھی یاد کرایا جاتا ہے، بار بار اتنی دفعہ یاد کراتے ہیں تاکہ ہم اس کو بھولے نہ۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ 10 سیکنڈز آپ کے علم ایک دوسرے کو بتائیے، اور اگر اکیلے بیٹھے ہیں تو اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے کان میں آپ کی آواز ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں اونچا پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ۔ اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ بھی 2 دفعہ کہا جاتا ہے اذان میں۔ پھر
اشہد ان محمد محمد رسول اللہ، یہ ہم نے ابھی پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں. اچھا، ان کا مطلب کیا تھا تو انا کا مطلب بھی کیا، یہ یاد رکھیے گا. وہ ان تھا، اس میں تشدید نہیں تھی. یہ تشدید یا شد کے ساتھ ہے. ان اور انا دونوں کا کیا مطلب ہے؟ ان میوٹ کر کے بولیں، ان میوٹ کر کے انا کا بتائیے. مطلب بے شک نہیں ہے، انا کا بے انا شک کا نہیں مطلب بھی ہے، کے، انا کا مطلب بھی کے ہے، اور ان کا مطلب بھی کے ہے. کہ ٹھیک ہے، ہے. دونوں کا، اور دونوں یہ اس میں اذان میں آتے ہیں. اس سے ہم یاد ان کو رکھتے ہیں. محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اشرف الانبیاء اور خاتم النبیین، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. ایک تو ہم نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم کیا گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. دیکھیے، انا کا مطلب بھی کیا ہے. یہ 359 تقریباً 360 بار قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب، ان کا مطلب بھی کہ یہ 571 بار آیا ہے، اور انا کا مطلب بھی کہ یہ 359 دفعہ آیا. ان دونوں کا مطلب کیا ہے. اب یہ پکی بات آپ نے یاد رکھنی ہے. کچھ اور بھی ہم نے ایک دو لفظ پڑھے ہیں جن میں یہی حمزہ اور نون یہ آتا ہے، تو ہم وہ بھی دیکھیں گے ابھی، تاکہ ہمیں سارے اکٹھے یاد کر لیں گے. تو پھر ہمیں یہ دیکھیں، انہوں نے بتا دیا دونوں کا مطلب کیا ہے. ایک میں آپ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ 571 بار، ان کا مطلب کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا مطلب بھی کیا ہے. اور یہ 359 ٹائمز آئے. اب اس کو ذہن میں رکھیں. سلائیڈ کو پی ڈی ایف آئیں گی، ان سے آپ چاہیں اسکرین شاٹ لیں، موبائل پہ لگا لیں، 2-4 دن لگا رہے گا، آپ کو یاد ہو جائے گا پکا. بلکہ میں ایک اور آپ کو بھی ٹیبل دوں گی جس میں یہ سارے اکٹھے آ جائیں گے. ایک ان کا لفظ بھی آتا ہے، اس کا مطلب کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا ان کیجئے یا اگر، انمیوٹ کر کے کوئی بتائے. ان اگر، ویری گڈ، ویری گڈ. ان کا مطلب ہے اگر. انشاءاللہ سے ہم یاد رکھتے ہیں. پھر اگر ایک اللہ اور لفظ چاہے آتا ہے انا کا مطلب ہوتا بے ہے شک. یقیناً یا بے شک. تو یہ 4 ہیں، ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہم کبھی بھی ان کو مکس نہ کریں. جی منیرہ طاہرہ، جی آپ ہاتھ کھڑا کیا بتانا چاہتی ہیں؟ ان کا مطلب بتانا چاہتی ہیں، بتائیے. منیرہ طاہر، آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، کچھ بتانا چاہتی ہیں، کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو ان کا مطلب سسٹر نے بالکل ہمیں ٹھیک بتایا، اگر. اور ہم کیسے یاد رکھتے؟ انشاءاللہ. اور یہ تقریباً 700 بار، 691 بار یہ لفظ آیا. میں نے کہا تھا آج تو ہم اتنے زیادہ الفاظ سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیے گا کتنے زیادہ آپ سیکھ جائیں گے. انا کو ہم کیسے یاد رکھتے ہیں؟ سسٹر نے بھی بتایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہم فریزز سے اگر یاد کر لیں اور سوچیں یہ 1534 بار، تو آج تو بڑا ہی بونسز والا لیکچر ہے. یقین کریں آپ اینڈ میں حیران ہوں گے جب دوبارہ گھر پڑھیں گے ہم نے اتنے زیادہ چیزیں سیکھ لیں. الحمدللہ. یہ آ گیا جی، اس کو لگا لیں گے آپ موبائل پہ وال پیپر، کیونکہ یہ 4 الفاظ 3155 بار آئے ہیں. اور آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ ابھی آتے ہیں، بس صرف ہم نے پکے کرنے کے لیے لگانا ہے. ان کا مطلب کہ، انا کا مطلب بھی کہ، ان کا مطلب اگر، اور انا کا مطلب بے شک. ٹھیک ہے، یہ ضرور لگائیے گا. پی ڈی ایف سلائیڈ سے اسکرین شاٹ لے کے تو لگا لیں. اب کسی کو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ انمیوٹ کر کے بولیے. جی آ گئی. جی آگے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس میں بھی آ جاتے ہیں آپ کے یہ ایم سی مطلب کیوز آپ میں کہ بتا جی رہی ہیں ان اور انا دونوں دوسرے الفاظ ہیں، مطلب دونوں کا معنی علیحدہ ہے. نہیں، ان دونوں کا مطلب بیٹا آتا کہ ہے. ہے ابھی تو آپ کو میں نے صحیح سلائیڈ ہے. دکھائی ہے، پیچھے دکھائی نہیں سلائیڈ. جی.
کے مطلب میں آتے ہیں. میں اچھا، اور گواہی ایک جو دیتا بے ہوں شک کہ والا مطلب ہے اللہ کے وہ سوا کوئی انہا. معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دونوں کے جی. معنوں میں آتا ہے، دونوں کے معنوں. اچھا. لیکن اب اچھا نا اور کے لیے یہ ہم نے دیکھا اتنے سارے لفظ آتے ہیں، تو کے اچھا لیے بھی اور تو یہ جو لفظ آ ان سکتے ہے ہیں. یہ بے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے. بے شک کہیں جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن کے بھی اس کا مطلب ہے. بے شک کبھی کبھار ہے، بے شک ایکچولی انا کا مطلب ہے، وہ زیر والا بیٹا. بے شک جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، اس کا مطلب کے ہے. ابھی ہم نے اذان میں نہیں پڑھا ترجمہ، ابھی پڑھا ہے نا. دوبارہ گھر میں جا کے پڑھیے گا بعد میں کلاس کے بعد، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھیے گا، پھر آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. ابھی ہم نے دکھایا، میں نے آپ کو یہ دیکھیں، ٹائم نہیں ہے نا اتنا میں ابھی. یہ دیکھو دونوں کا مطلب کیا ہے، یہ دیکھیں جی دونوں کا مطلب کیا ہے، انا اور ان. یہ سلائیڈ دیکھو، پھر آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ میں آ جی گئی بات؟ شاباش. نہیں نہیں، پوچھے ضرور اگر جی کوئی جی کوئری ہے تو پھر، کیونکہ جی ہمیں آگے. ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے نا. دونوں کا مطلب کیا ہے، اور ہم کہاں یہ اذان سے ہم ان کو یاد رکھتے ہیں. انا جو بے شک ہے وہ یہ ہے، بے شک یقیناً بھی اس کو لکھا ہوتا ہے کئی دفعہ، بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک. تو یہ چاروں ایک آپ وال پیپر لگائیے اپنے موبائلز پہ، 2 دن میں پکا یاد ہو جائے گا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ جب بھی ہم نام لیتے ہیں ہم ساتھ درود بھیجتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد کا لفظ قرآن پاک میں 4 بار، ٹھیک ہے؟ اور محمد کے لفظی معنی پتہ ہے کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نماز میں بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جس میں کہ ہم اس کا مطلب، درود کا مطلب ہوتا ہے ان کے لیے دعا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا. وہ ہم جب درود پڑھیں گے نا، پھر اس میں آپ کو اور ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ بتائیں گے. رسول کا مطلب ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں رسول، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک صرف نبی ہوتا ہے ایک رسول. رسول کا مطلب ہے جس پہ رسالت بھی ساتھ، یعنی کتاب بھی نازل ہوئی ہو. اب اس کی جمع جتنے بھی اسما آتے ہیں نا بیٹا، ہم پہلے بھی دیکھیں نا، ہمارے ساتھ اس کی اگر جمع آتی ہے تو ہم اس کا واحد دیکھتے ہیں، اگر واحد آتا ہے تو ہم اس کی جمع دیکھتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہم کر رہے ہیں. تو اس کی جمع ہے رسول. ظاہر ہے یہ ان دونوں پہ تنوین آ سکتی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ اسم ہے. 332 بار یہ الفاظ آئے ہیں. یہ وہ یانون واؤنون والی جمع نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جمع ہے جو ہم اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے. جمع مکسر یہ کہلاتی ہے. رسول کی جمع رسول، انمیوٹ کر کے بولیے 3 بار. رسول کی جمع رسول، رسل. رسول. رسول کی رسول کی جمع جمع رسول، رسول. ٹھیک ہے؟ رسول کی جمع رسول. رسول، یہ کیونکہ آپ کے MCQs میں آ جاتا ہے. رسول کی جمع رسول. اب ہم ان کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم اس کے تھوڑی سی اس کے ہم اسباق دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے کہا، اسی طرح سے اس آیت کے لیے بھی وہی کہ میں شہادت یا گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یعنی میری باتیں، میرا عمل، گھر میں ہو یا باہر ہو، آفس میں ہو، بازار میں ہو، وہ یہ کیا بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چونچرا مانتے ہیں ہم، ہے نا؟ اس کا یہ مطلب ہے، اگر ہم کہتے ہیں گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، اور ہم قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق اور باطل کی ایک کسوٹی، ایک پیمانہ اس کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں یہی ٹھیک ہے اور اسی پہ ہی ہمیں عمل کرنا ہے. کسوٹی کا یہ مطلب ہے اس کو ایک سٹینڈرڈ آپ مان لیں، کسوٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کا اتباع کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کنونس کرے گا کسی بات میں. جیسے حضور نے عمل کر کے ہمیں بتایا، تو اور جو آپ نے پسند کیا وہی ہمیں بھی پسند کرنا. جب ہم گواہی دیتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں کوئی کسی دلیل کی، کسی کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بغیر چونچرا کیے، بغیر کسی حجت کے ہم اس کو مانتے ہیں. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اگر میں کہتی ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی وہی سب پسند ہے. ٹھیک ہے؟ گواہی دینے کا یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ چلیں.
جی علم ایک دوسرے کو بتائیے، یا اتنا اونچے بولیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے. اشہدو ان اشہد محمد ان محمدن رسول اللہ رسول اللہ، اشہدو اشہد ان ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اشہد اللہ، میں گواہی دیتی ہوں محمد ان کے محمدن محمد رسول وسلم میں رسول گواہی اللہ دیتی اللہ ہوں کا کہ اللہ کے محمد رسول صلی ہیں. اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں ہم نے گواہی کل جب دیتی وہ ہوں. پڑھا تھا وضو کے بعد والی دعا، تو پھر اس میں ہم نے کہا تھا عبدہ و رسولہ، ہے نا. وہ یہ سٹریس دینے کے لیے کہ پہلے لوگوں نے رسولوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا شریک ٹھہرا دیا تھا، عیسائی جیسے کہتے ہیں. تو اس لیے اس میں یاد ہے وہ ایڈیشن تھا، عبدہ و رسولہ، عبدہ کا ایڈیشن تھا اس میں، جو ہم نے کل دعا پڑھی تھی. اب اس کے بعد کیا دو بار یہ الفاظ کیا کہے جاتے ہیں؟ حیا علی. حی اللہ علی کا مطلب ہوتا ہے طرف. حیا آؤ، کر حیا، حیا علی حیا علی الصلاح، نماز پر آؤ. آؤ طرف نماز کے، یہ آؤ طرف اس کا مطلب ہے نماز پر بعد میں آئے گا نا. آؤ طرف کس کے؟ نماز کے. حیا علی الفلاح، آؤ طرف کامیابی کے. فلاح، فلاح و بہبود ہم ویسے بھی کہتے ہیں نا، فلاحی حیا کام علی کرتا ہے وہ بندہ. بلائی کی طرف. تو فلاح کا مطلب ہے کامیابی. اب اس کی حیت سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ الصلاۃ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بتائیے، شاباش. جی ہینڈ ریز اسم کر ہے کے بتانا ہے تو ہینڈ ریز کر اسم کے بتا دیں، یا انمیوٹ کر کے بتا دیں. یہ اسم ہے، اسم ہے. اسم ہے کیسا اسم ہے؟ یہ خاص اسم ہے. ٹھیک ہے. خاص اسم. خاص اسم کیسے آپ کو پتا چلا؟ کیسے الصلاۃ خاص اسم کیسے پتا الف چلا؟ اور لام سے الف لام، الف شاباش. لام الف اس لگا سے ہوا پہلے ہے. شروع میں اور کیا خاص بات آئی تھی؟ اسم کے علاوہ تو خاص اسم ہو گیا، اور بھی کچھ ہے؟ جلدی سے تا بولو. ہے تو یہ مؤنث بھی ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. تا ہے تو یہ مؤنث بھی ہے. تو جب مؤنث کی جمع بناتے ہیں، گولتا کو ہٹا کے کیا لگا دیتے ہیں؟ الف تا لگا دیتے ہیں. صلوات الف اور با. ہاں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے گولتا ہٹایا تو ہم نے الف تا لگا دیا. ایکچولی دیکھیں الصلاۃ، یا اگر دو زیر والی تنوین ہوگی تو چونکہ اللہ گیا تو سنگل رہ گیا، اگر ال نہیں ہوتا تو پھر تنوین ہوتی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو تنوین اس پہ ہو تو وہ اس پہ بھی ہمیں پتہ آ جاتی ہے. اگر زیر والی ہے تو یہاں بھی زیر والی ہی آئی، اگر زبر والی بھی ہوتی تو بھی زیر والی آتی ہے نا. یہ ہم نے کل پڑھا تھا. تو 83 بار یہ الفاظ صلات اور صلوات، یہ بھی جمع یاد رکھیں، یہ واحد جمع کے آ جاتے ہیں. لیکن جو بات نہیں کر رہا نا وہ مائک پلیز بند کر دیں، سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. شاباش. جب میں پوچھوں اس وقت انمیوٹ کر لے، آپ کے پاس آپشن ہے. جب میں سوال پوچھوں پھر اس وقت پلیز آپ مائکس بند کر دیں، اس میں بہت شور آ رہا ہے. اور حیا علی، آؤ طرف، یہ غلط انہوں نے لکھا ہوا ہے یہاں، علی الفلاح، کامیابی کی. آؤ طرف کامیابی کی. فلاح ہم نے کہا کہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، فلاح آخرت، فلاح دارین. تو یہ وہ کامیابی ہے جو ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اور ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی. نماز کی طرف جب ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کی طرف آؤ مینس کے جینٹس نے، بیٹوں بھائیوں نے، انہیں سب نے مسجد میں جانا ہوتا ہے. ہم نے بھی ظاہر ہے کہ اٹھنا ہوتا ہے اور اٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے. اب اس کے کچھ اسباق لے لیتے ہیں. اب دیکھیں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں، بلکہ کہا نماز کی طرف آؤ. کیا مطلب ہے؟ یعنی مسجد میں آؤ، اور یعنی نماز قائم کرو. جب بہت جگہ ہوتا ہے، یہ تو چونکہ اذان ہے ویسے ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، ہمیشہ ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، which means کہ با جماعت پڑھیں نماز کو. اگر نماز کے لیے آئیں گے تو ہر طرح کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا راستہ بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی، کامیابی کا راستہ بھی اللہ دکھائے گا. بہت فائدے ہیں نماز کے. نماز جو ہے وہ ایک کامل ذکر ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نماز
میں قرآن پر غور کریں گے. اب ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, تو اب جو مسجد میں بھائی بیٹے جاتے ہیں تو جب وہ تلاوت کریں گے یا خطبہ میں کوئی بتائیں گے, کوئی آیتیں پڑھیں گے, تو پہلے تو یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, اب کتنی اچھی سمجھ آ رہی ہوگی وہ کیا رہے ہیں, اور خود بھی ہم جو صورتیں پڑھیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا جواب دے رہے ہیں. تو اب دیکھیں ہم نماز میں ہم قرآن پہ اب غور ہم نے سیکھنا شروع کر دیا, تو ہم انشاءاللہ غور بھی کریں گے, تو پھر ہدایت میں, ایمان میں, عقل و حکمت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. تو دیکھیں نا, آپ سب لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں, اللہ نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ اس قرآن پاک کو انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا ہے, کچھ الفاظ اور آگے انشاءاللہ کرتے جائیں گے. اور اس کے علاوہ اس سے ہمیں آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیوی فکروں سے آزادی ملے گی. تو یہ نماز کامل ذکر ہے, تو اس سے ظاہر ہے ہمیں سکون ملتا ہے اور یہ سارے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. جسمانی فائدے بہت ہیں, وضو کرتے ہیں تو بالکل ہمارا جسم پاک صاف, نماز کے لیے آنا جانا, اٹھنا جھکنا, سجدہ کرنا, بیٹھنا وغیرہ وہ ایک طرح سے ایکسرسائز ہے. اور آپ بہت کچھ کہتے ہیں کہ جی اس پوزیشن میں یہ فائدہ ہے, اس پوزیشن میں یہ فائدہ ہے. اب تو تحقیق کر کے سائنسدان یہ بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اتنے 100 سال پہلے ہمارے مذہب میں یہ سب کچھ بتا دیا گیا, اور اس کے مطابق ہی ہمیں جو ہیں ہدایات ہیں اور انشاء حکم دیا گیا, اور اسی کے مطابق ہی ہمیں الحمدللہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بھی کیا بات ہوتی, ہمیں وقت کی پابندی کی بہت عادت پڑ جاتی ہے. اب ہم کہیں جی ابھی سو جانا ہے, صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے, یا جنہوں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جلدی سونا ہے کیونکہ تہجد کے وقت اٹھنا ہے. پھر اب اگر کہیں بازار جانا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ نماز پڑھ کے بس نکلیں گے زور کی, تاکہ پھر عصر تک ہم گھر آ جائیں. یا ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے, ہے نا. اور مطلب آپ نمازوں کی ٹائمنگز کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنا لیتے ہیں. اب دیکھیں لاہور اسلام آباد ٹریول کر رہے ہوتے ہیں موٹر وے پہ, تو الحمدللہ اتنی زیادہ جو ہیں بیچ میں جو اسٹیشنز آتے ہیں ان پہ سب جگہ الحمدللہ مساجد ہیں, آدمیوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی علیحدہ سے, تو آرام سے وہاں رک کے وضو کرنے کی جگہ وضو کرتے ہیں, آپ نماز پڑھ لیتے ہیں. تو الحمدللہ اسی طرح سے بہت سارے شاپنگ مالس ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو نماز پڑھنے کا انتظام ہوتا ہے, اس میں آپ اس ٹائم میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں نماز پڑھ لیں گے. یا ویسے ہے تو آپ ہمیشہ نمازوں کے مطابق اپنا پلان کر لیتے ہیں, اور وقت کی پابندی کی عادت پڑتی ہے, ہم اس کے اکارڈنگلی سوتے ہیں. ٹھیک بات ہے نا, ایسے ہوتا ہے. جن کو نماز کی فکر ہے وہ اس کے حساب سے سوتے ہیں, اس کے علاوہ ہم لازمی لگا کے سوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بھی سوتے ہی رہ جائیں. دیکھیے پھر جب مسجد میں جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پڑوسیوں سے, محلے والوں سے ملاقات ہوگی, ان کے متعلق پتہ چلتا رہتا ہے, ان کی کوئی خوشی کوئی غمی ہے, اور کوئی اگر ان کو کوئی ضرورت ہے تو ہم ان کے کام آ سکتے ہیں. تعلقات مضبوط ہوں گے, معاشرہ بہتر بنے گا. کبھی جو بڑے ریگولر آنے والے ہیں وہ ایک جگہ 1-2 دن نہیں آتے, تو پھر باقی ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیا نہیں, کیا خیریت ہے, جا کے پتہ کریں کہیں بیمار تو نہیں ہے. تو پتہ چلا جا کے کہ جی خدا خواستہ وہ بیمار ہیں, یا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو وہ اس طرح سے ان کی آپ ظاہر ہے جو ہے اگر حال پوچھنے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو ثواب ہوتا ہے کہ قدم پہ اگر کسی آپ بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, یا ان کو کسی قسم کی ضرورت ہو, ہیلپ کی ضرورت ہو, تو وہ بھی آپ جو ہیں پڑوسی محلے کے لوگ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگا. تو یہ اسی لیے کامیابی جو ہے اصل کامیابی وہ یہ ہے. تو کتنے سارے فائدے ہیں, اور سب سے بڑا فائدہ کیا, سب سے امپورٹنٹ جو فائدہ ہے وہ کیا ہے, ہمیں آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کیا نصیب ہوگا, فلاح نصیب ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اذان سے ہمیں بلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اور کامیابی کی طرف, اس کا اعلان ہے, اس کا بلاوا ہے. اچھا دیکھیں فلاح کی بار بار تذکیر یا ذکر ہم کس لیے کرتے ہیں کہ کبھی کچھ نماز ایسے ہیں, کچھ انسان ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز کا ٹائم ہے, یہ میں اپنی دکان چھوڑ کے بزنس چھوڑ کے جاؤں گا تو میرا یہ ٹائم وقت ضائع ہو جائے گا. یا اگر کوئی طالب علم ہے پڑھا نہیں میں نے پڑھنا ہے, میرا کل امتحان ہے تو میں نے تو پڑھنا ہے, میں نماز نہ پڑھوں. لیکن اگر وہ نماز پڑھے گا تو جتنا ٹائم اس کا باقی ہے اللہ تعالیٰ اس ٹائم میں
اس کے برکت ڈالے گا اور وہ کم ٹائم میں اس کو زیادہ اچھا انشاءاللہ یاد رہے گا. تو ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ وہ وقت ہمارا ویسے بھی ہم فرض ہے نماز، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام رک جائے گا. یہ تو وہی بات ہے کہ کسی نے جانا اسلام آباد سے لاہور آنا ہے اور وہ پشاور کی طرف اپنا رخ کر لے، تو وہ تو مطلب الٹی سمت جا رہا ہے. تو ایسے نہیں ہمیں سوچنا. نماز کو ہم نے ضرور جو ہے وہ ٹائم پہ ہمیں پڑھنا ہے. ہم لوگوں نے گھر میں پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی بیٹے، کچھ جگہ عورتیں کی بھی مساجد میں جا کے پڑھتی ہیں، تو ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے. اور جب اللہ کا بلاوا ہے تو اس کا رسپانس ہمارا فوری طور پہ پازیٹیو ہونا چاہیے انشاءاللہ. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. 10 سیکنڈز آپ کے. علم کا مطلب ہے سکھائیے، اکتبو کا مطلب ہے لکھیے. کچھ لوگ نوٹس بھی لیتے ہیں ساتھ لکھتے ہیں، تو لکھنے سے بھی ایک میموری بنتی ہے. ورک بک آپ کرتے ہیں اس سے بھی آپ کی میموری بنتی ہے. گوگل ہوم ورک بھی آپ کرتے ہیں اس سے بھی آپ کی میموری بنتی ہے. اس کو پڑھ لیجئے. اور پھر آخر میں پھر اللہ اکبر کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں. یہ وہی کلمات ہیں. اور لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یعنی وہی کلمات آخر میں دہرائے جاتے ہیں جن سے اذان شروع ہوئی تھی. مطلب یعنی اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اور اگر نہیں بھی مانتے اور نہیں بھی آتے تو اللہ کی بڑائی پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اللہ تو اپنی جگہ بڑا ہے. ہمارے نہ آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ اس لیے اینڈ میں دوبارہ یہ بھی بعض دفعہ آپ سے سوال آ جاتا ہے کہ نیچے آپشنز یہ ہوں گی کہ کس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بڑائی ہے، اس کو بڑائی کو مانتے ہوئے ہمیں آ جانا چاہیے، مسجد چلے جانا چاہیے یا نماز کے لیے چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو اللہ تو اپنی جگہ بڑا ہے. کسی کے آنے نہ یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر جو نہیں جاتا اس کا نقصان کس کا؟ اس کا اپنا نقصان ہے. لیکن اگر ہم اذان کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، اس کے رسپانس میں جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی. تو یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. پھر ہمیں پتہ ہے ہم اذان سنتے ہیں خاموشی سے، پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، وہ ساری باتیں. اب لا الہ الا اللہ جو ہے کہ موت کو یاد رکھیے، کیونکہ کہتے ہیں جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ابو داؤد کی روایت ہے. اور کوئی قریب المرگ شخص ہو تو اس کو بھی مسلم کی روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کریں. اب یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک جو ہے ایمرجنسی ڈاکٹر تھا، وہ عرب ملک میں سروس کر رہا تھا. اس نے بتایا کہ اس کی سروس کے دوران اسے کوئی 10-12 لوگ جو ہے ان کی اپنے سامنے ان کی ڈیتھ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن صرف 2 لوگ کلمہ پڑھنے پڑا. اسی طرح ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کو بھی اینڈ میں کہتے تھے کلمہ پڑھو، تو وہ کلمہ کا کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی. پھر کچھ دیر بعد اس نے گنگنانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ گاتی رہتی تھی، گانے ہی گاتی تھی، اور گاتے گاتے ہی مر گئی. تو اس کا یہ کیا امپورٹنٹ اس سے ہمیں سمجھ کے آتی ہے کہ دیکھیں جو ذکر زندگی میں ہماری زبان پہ جاری ہوگا تو مرتے وقت بھی انشاءاللہ وہی کلمہ نصیب ہوگا. تو اگر ہم نے زندگی میں یہ اپنے منہ پہ نہیں یہ ذکر ہم کرتے تو بعد میں بھی بعض دفعہ نہیں آتا. تو اس لیے کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ اس کی تسبیح کچھ بار تو روزانہ ضرور پڑھیں. تسبیح پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی انشاءاللہ کلمہ ضرور نصیب ہوگا. امید ہے پاکٹ بک یا شیٹ سے آپ ضرور پڑھ رہے ہوں گے. ایک آدھ سوال اگر کوئی ہے ضروری تو ہم لے لیتے ہیں، اور پھر ہم باقی سوال ہم بعد میں لیں گے. ابھی ہم پھر گرامر کا حصہ شروع کریں. کوئی ضروری کسی کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. جی میم، میں نے پوچھنا تھا آپ سے جی کہ جی وہ ورک بک میں نے پرنٹ کروا لی ہے، ویری تو گڈ. اب وہ
وہ اس کی ٹائمنگ ہے مطلب کب اس کو جمع کروانا ہے؟ دیکھیں اور بیٹا ابھی وہ ایسے آپ کی ٹیچر بتا دے گی، ابھی وہ آپ کو کچھ نام بھیجیں گی اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کے فون نمبر کے ساتھ. جب آپ جو کر لیں اس کی تصویریں کھینچ کے ان کو واٹس ایپ کر دیں. اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ آپ کی کریکشن کر کے بھیج دیں گے. اسی طرح ساتھ ساتھ آپ کر کے ٹھیک چیک کرواتے جائیں گے. اینڈ میں جو فائنل کچھ سے پہلے بھی ایک ڈیٹ دی جائے گی، اس میں پھر پوری اس کی PDF بنا کے پھر آپ جو ہے نا ڈاکٹر فریہ کو بھیجیں گے، کیونکہ پھر اس کے آپ کے 15 نمبر ٹھیک ہے. لگیں وہ گے. تو ٹھیک ہے، ایسے ہے. جی 25 جنوری کی ہے نا لاسٹ ڈیٹ اس جو کی. بھی ڈیٹ ہے وہ آپ کو بتا دیں گے، وہ جیسے بھی بتا دیں گے اس کے جی مطابق لیکن بیٹا ساتھ جی ساتھ کرو. بہت اچھا کیا آپ نے پرنٹ کر لیا، ویری گڈ. چلیے ہم اپنا 5B یعنی جو ہے گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. تو قاعدہ گرامر میں آج پھر جیسے کل کی طرح ہم مزید 3 حروف جر سیکھیں گے. کیسے کرتے ہیں ہم گرامر؟ TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ایک گہری سانس لیجئے، سب میرے ساتھ دہرائیے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. یعنی ہمارے سارے اعضاء اور ہماری ساری سینسز جو ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے ایک انتہائی لیٹسٹ اور بہت ہی اچھا طریقہ جس سے ہم گرامر کتنی تیزی سے ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں. پتہ ہے گرامر تو ایسی مشکل سکھاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی. چلیں اب آپ سے تھوڑا سا ایک سوال پوچھتے ہیں. من ہوا کا کیا جواب دیں گے؟ ہوا مسلم. ہوا مسلم. اگر من ہم کہیں گے تو اس کا کیا ہم جواب ہوگا؟ مسلم. ہم مسلمون. شاباش جی. یعنی سنگولر کا جواب سنگولر، تو مسلم کی جمع مسلمون باونون والی. جی رضوانہ پوچھئے. جی رضوانہ آپ کا ہاتھ کھڑا، پوچھیں. جی جی میں پڑھ ہی رہی تھی کہ من ہوا مسلم، اچھا اچھا من چلیں ہم ہم مسلمون. جی ٹھیک ہے، کہ آپ نے ہاتھ کھڑا تھا نا اس سے میں نے پوچھا. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، تو ہم ابھی حرف کی بات، اسم فعل. اسم ہم نے تقریباً کر لیا، فعل ہم انشاءاللہ اب حروف کے بعد 2 لیسنز کے بعد شروع کریں گے. حرف وہ کلمہ ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. بہت ساری جیسے آج ہم نے انا، انا سب پڑھا، یہ سب بھی حروف ہیں. لیکن آج کل ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ حروف جر پڑھ رہے ہیں. یہ والے جو 7 ہم آپ کو حروف جر پڑھائیں گے، 7. ٹھیک ہے. اور 2 اور ہیں جو اصل میں اسم ہے، وہ نیکسٹ آپ وینسڈے کو پڑھیں گے، لیکن وہ بھی ان کی طرح استعمال ہوتے ہیں. تو اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ وہ حروف میں. 3 حروف. لا یا لی اس کا مطلب ہے لیے، من کا مطلب ہے سے، اور ان کا مطلب ہے سے یا بارے میں. تو ہم نے ایک تو ان کے معنی سیکھے. دوسرا ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ معنی کیسے ہم نے یاد رکھنے؟ ہم کوئی ریفرنس یا فریز سے یاد کرتے ہیں. للہ، الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا. من الشیطان الرجیم، مین اس میں آ گیا، اور ایک لفظ ان، وہ بھی ہم نے پڑھا کل، یا بھی پڑھیں گے. اور ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو ہم نے ضمائر پڑھے تھے جو اٹیچ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم جوڑیں گے، کیونکہ یہ ان ٹکڑوں کے ساتھ جڑ کر ہی آتے ہیں. اور آج آپ نے ضرور جا کے قرآن پاک میں دیکھنا ہے. تو یہ جو 3 ضمائر ہیں 7 ضمائر کے ساتھ مل کر 5000 بار آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے جو ہے کل کر لیے تھے. الحمدللہ، للہ 2 ٹکڑے کیے تھے نا ہم نے، لی اور اللہ، ہے نا، جب ہم نے شروع میں سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. تو لیے، لی کا مطلب ہے لیے. 1361 بار یہ لفظ آیا. جی اب ہینڈ ریز کیجئے، کون ریوائز کرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے جلدی جلدی، کون ریوائز کرائے گا؟ ٹیبل. لہو. جی 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 کروائیے، شاباش. لہو اس کے لیے، اس لڑکے کے لیے. لہم ان یہ سب دیکھیں کے اب میں لیے. اس کا اشارہ ہاں رائٹ ہینڈ سے کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے آٹومیٹیکلی یہ عصمت کے لیے، اس کے لیے، اس نہیں کہنا، اس آپ نے اسی کا، اس کے لیے. اس کے لیے ان سب. لہم ان سب کے لیے. شاباش، لکا آپ کے لیے. لی میرے لیے. ویری گڈ. لکم آپ سب کے لیے. لنا ہمارے لیے. لہا
उस औरत के लिए। वेरी गुड. تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان ٹکڑوں کے ساتھ ہم ان کو جوڑ لیتے ہیں، تو جوڑ کر ہمیں یہ اس طرح سے ان کا پھر ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں. اب قرآن جو ہے وہ سبھی کے لیے ہے، تو ہم اس سے عربی بول چال کر سکتے ہیں، اس سے ہم پوچھ سکتے ہیں. میں سوال کروں گی، کون جواب دے گا؟ فرالی آپ دیں گی؟ ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کرے آپ لوگ؟ جی میم. جی انمیوٹ کیجئے فرا آپ. جی اگر میم. ہم اب سوال میں کرتی ہوں، آپ نے جواب دینا، ٹھیک ہے؟ آہذا لہو، کیا یہ نام اس کے لیے ہے؟ ہاں شاباش. نام ہاذا، نام ہاذا لہو. ویری جی گڈ. یہ اس کے لیے. آہذا لہم، نام ہاذا لہم. جی ویری گڈ، یہ ان سب کے لیے ہے. شاباش. آہذا لکا، کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ نام ہاذا لیجی یہ میرے لیے ہے. ویری گڈ. آہذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے ہے؟ نام ہاذا لنا. جی یہ ویری گڈ. ہم دیکھو سب کے لیے ہے. ہاں، نے اتنا پیارا، اتنا اچھا کرا دیا اور ٹرانسلیٹ بھی ساتھ کر دیا. تو پھر وہی بات، ہو اور ہم کا جواب ہو اور ہم سے آئے گا، کا کا جواب ہی سے، اور کم کا جواب نہ سے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. کبھی بھی آپ کے سوال جواب بول چال میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئزز میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب میں آپ سے یا تم سے پوچھتی ہوں کہ میں، اگر میں آپ سب سے پوچھتی ہوں تو ہم، اور اسی طرح اشارے ساتھ کریں، کبھی غلطی نہیں ہوتی. کوئی چیز نہ آ رہی ہو تو فوراً اشارہ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم ساتھ واؤ کا ایڈ کر لیں تو ترجمے میں اور ایڈ ہو جائے گا. بات تو وہی ہے. ابھی ہم نے لہو لہم کیا، اب وَلَہُ وَلَہُم. جی کون کروائے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجئے نا، مجھے کیا پتہ چلے کون کروانا چاہتا ہے. عصمت آپ کرائیں گی؟ کون کرائے گا؟ کس کا ہاتھ کھڑا؟ ایک کھڑا. جی اقرا جاوید آپ کروائیے. وَلَہُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُم اور ہم ان سب کے لیے، وَلَکَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَکُم اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، وَلَہَا اور اس عورت کے لیے. شاباش، بہت شکریہ سسٹر نے. دیکھیں کتنا اچھا. تو اسی واؤ کا ایڈ کیا، جیسے ہم نے پہلے بھی ہم فا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اب یہاں فا ہم نے ایڈ کر دیا. یہ کون کرائے گا؟ میں کرواؤں. جی جی کرائیے. فلاح، پس اس کے لیے. ویری فلاحم، گڈ. سب کے لیے. فلا کا، پس آپ کے لیے. فلائی، فلی، فلی فلی، پس پس میرے میرے لیے. لیے. فلاکم، پس آپ سب کے لیے. فلانا، پس ہمارے لیے. فلاحا، پس اس عورت کے لیے. ویری گڈ. اور کوئی اس کو ریوائز کرانا چاہے گا؟ یہ فلاح جو اس عورت کے لیے، تو اس کی سمجھ نہیں آئی. ہاں لگاتے ہیں نا، ہو کی جگہ ہاں لگا دیتے ہیں. اچھا ہو کی اچھا، جگہ یہ وہ مونس والا کے ہے. لیے ہاں، اچھا یہ وہ والا ہے نا. یہ دیکھیں میں نے ہاتھ کون سا اچھا استعمال کر رہی ہوں، لیفٹ ہینڈ سے. جی. ٹھیک ہے، ہو مرد وہ کے جو لیے اور ہا عورت. ہاں، اور جو ہوا تھا اس اچھا کی جگہ ہم ہیا لگاتے ہیں. ہوا ہیا، ہو ہا. اچھا ٹھیک ہے، انہو اچھا انہا ہم اچھا. نے کیا تھا نا، انہو انہا، ایسے یاد رکھیں. شاباش. تو ہم یہ وہی ہے لہو لہم والا، ہم نے واو ایڈ کر لیا یا فا ایڈ کر لیا. عربی بڑی دلچسپ زبان ہے. ہم اس طرح سے ایک ایک لفظ جو حرف ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، اور اس سے دیکھیں حروف تہجی کی بات کر رہی ہوں، واو ایڈ کر لیا، فا ایڈ کر لیا، تو کیسے ترجمہ پھر اس طرح سے چینج ہو جاتا ہے. یہ بھی ساتھ اس طرح سے ایڈ ہو جاتے ہیں. من ہم کیسے یاد رکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو من کا مطلب کیا ہے؟ سے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ان جو ہیں ٹکڑوں، ان کو ہم ٹکڑے بھی کہتے ہیں نا، جو جڑ کے اٹیچ ضمائر ہیں. جی یہ کون کرائے گا؟ جلدی جلدی ہاتھ کھڑے کریں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی شمائلہ اوانا آپ کروائیے. شاباش. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، من نہ ہم سے، من ہا اس عورت سے. زبردست ہو گیا. من کا مطلب سے، اور من الشیطان الرجیم یہ ہم وہاں سے بھی ہم نے اس کو سیکھا ہوا. ٹھیک ہے. اب فرض کیا کہ کسی نے مجھے ایک کتاب بھیجی ہے، تو جو ہے اب میں سوال کروں گی، جواب کس نے دینا ہے؟ جلدی سے ہاتھ کھڑا کر دیں. انجم فرزانہ آپ دیں گی؟
یا رضوانہ آپ دیں گی؟ नाम हाजा मिनहु, آہذا منہو، नाम نام ہاذا، हाजा मिनहु, شاباش، آہذا منہم، नाम हाजा मिनहु, ویری گڈ۔ اب ہم هذا نیکسٹ پہ چلے منه جاتے ہیں، آہذا من کا کیا جواب نعم ہے؟ هذا منی، شاباش، منی کیونکہ تشدید ہے۔ آہذا منکم، नाम हाजा मिन्ना, نام هذا ہاذا منا منا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے بات وہی ہے کہ کا جواب یہ سے ہے اور کم کا جواب نہ سے ہے، ہو ہم کا جواب اسی طرح سے ہی آ جاتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی کا دوبارہ ریپیٹیشن آ گئی۔ اب یہ آہذا کا مطلب بھی کیا ہے؟ آ کا، ہاں آ کا مطلب ہے کیا، ہاذا کا مطلب ہے یہ، سوری آپ نے ہاذا پڑھا اچھا یہ اچھا یہ جی یہ اسم اشارہ ہے، یہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں آگے پڑھائیں گے۔ ہاذا یہ ہوتا ہے، اچھا، ذالے کا وہ ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو سکھائیں گے تو نیکسٹ حل میں۔ اور حل پڑا تھا نا، حال حل میں کیا، اور ہاں نام۔ دیکھو بہت ابھی ہم نے جی نا کے لیے اتنے لفظ پڑھے، تو کیا کے لیے جی بھی آ اچھا جاتے ہیں ڈفرنٹ۔ آ کا مطلب بھی کیا ہے، حل کا مطلب بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم جیسے جیسے اچھا۔ پڑھتے جائیں گے نا گریجولی ہمیں سمجھ آئے۔ تو ہاذا اب کا مطلب ہے یہ، بس ایک کیا اور یہ بات اس پوچھنی سے تھی، ہے، جیسے یعنی اب یہ اس نے مجھے کتاب بھیجی ہے، کیا یہ اس سے ہے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں جی ہاں، یہ اچھا اس سے آئی ہے۔ اچھا جیسے اس کسی سے نے ہے، مجھے اچھا کتاب ٹھیک، پوچھی ہے تو میں پوچھتی ہوں ہاذا من کا کیا، تم نے یا آپ نے مجھے، یعنی آپ کی طرف سے ہے یہ کیا، آپ نے جی ہاں ہاں کی تو ہے، اس تو سینس نام میں نا، ہاں یہ دیکھیں میں نے، انہوں نے اچھا اس کی ریفرنس کے نا، اگر فرض کیا اس نے مجھے ایک کتاب بھیجی ہے تو میں کہوں گا کہ آہذا منہو، کہ کیا اس نے مجھے یہ نہیں بھیجی ہے، اس سے آئی ہے، اچھا اچھا اس سینس میں ہے۔ تو ایکچولی کانسیپٹ سکھا تو یہی رہے ہیں نا کہ ہو کا جواب ہو سے دیں گے اور ہم کا ہم سے دیں گے، اور کا جواب ہم جی سے دیں گے اور کم کا جواب ہم نہ سے دیں گے۔ آ نا کا سے مطلب دیں ہے گے، کیا اور ہاذا کا مطلب جی ہے یہ اسم جی اشارہ ہے، ٹھیک ہے، جی اور آ جو ہے یہ لفظ، مطلب یہ حرف ہے، یہ اسم اشارہ ہے۔ ضمائر بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی اسم و ضمیری ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو مختلف کون سا والا آئے گا نا کسی اس میں، تو اس میں یاد رکھنا ہے آپ نے یہ والی چیزیں۔ اب کیا کیا، اب ساتھ واؤ جوڑ دیا، واؤ کے جی ساتھ کر بنا، یہ کون کروائے گا؟ جی امارہ آپ کرائیں گی، انمیوٹ جی ہیں آپ، کروائیے کروائیے۔ جی، ومن ہو اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، شاباش، ومن کم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے، ومن ہا اور اس عورت سے۔ ویری گڈ، دیکھیں کتنا اچھا، اور انہوں نے کتنی اچھی پروننسیشن کے ساتھ تشدید کو بالکل کی ہے۔ جب تشدید آتی ہے تو ہمیں اس کو اسی طرح سے ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ان آ گیا، ان کا مطلب ہے سے یا بارے میں، سے کے معنی میں ہی آتا ہے۔ جسے ہم نے کہا تھا جب ہم ہو اور جو ہے ہا پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو جنرلی جب ہم نام لیتے ہیں صحابہ مذکر کرام کا کسی کا تو اس طرح لیتے ہیں، اور پھر ہم نے کہا تھا اگر ہم کسی صحابیہ کا نام لے گئے یا امہات المومنین کا تو پھر انہا ہم لگا دیتے ہیں۔ وہی جو بھی سسٹر پوچھی تھی کہ ہو کی جگہ ہا لگ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ فیمیل کے لیے، مونس کے لیے ہو جائے گا۔ ان کا لفظ بھی 416 بار آئے گا۔ اب اس کا ٹیبل کون کرائے گا؟ جلدی جلدی ہاتھ کھڑے کریں، منیرہ طاہر آپ کروائیں۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، انتا آپ سے، انی مجھ سے، انتم آپ سب سے، انا ہم سے، انہو اس اور۔ ویری گڈ ویری گڈ، بالکل آسان ہے، بس ان جو ضمائر یہ ہیں اٹیچ والے، ان کے ساتھ ہم ان کو جوڑتے جاتے ہیں تو اس طرح سے پھر ان کا مطلب آتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا ہمارا ٹیبل اتنا بڑا ہو گیا، سارا اکٹھے تینوں کا۔ جی اب کون، جی کس نے نہیں کروایا؟ 3 لوگ کروا سکتے ہیں، ایک ایک کالم کروا لیں۔ ادینہ مرتضیٰ آپ کروائیں گی، رضوانہ آپ کروائیے، جی میں کرواؤں؟ جی کروائیے، پورا ٹیبل کراؤ، شاباش۔ اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، ان لکا نہیں، ان نہیں بیٹا، ان ان اس کے لیے، جی ان کے لیے، یہ تھرڈ پرسن غائب ہے، دور ہے، ہمیں نہیں پتا، اس کو ہم اس کہتے ہیں اور ان کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، چلو شاباش۔ لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا
हमारे लिए, शाबाश, लहा लहा औरत के औरत लिए, के लिए, वेरी गुड। मिनहु, टीचर मैं जी करवाइए करवाइए करवाइए। मिन उससे, मिन उन सब से, मिनका आपसे, मिन मुझसे, मिन आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। वेरी गुड, जी हाँ। चलिए अब ये भी कराइए, किसने कराना है? मैं अनहु कराऊं? उससे, जी, इनको करवाने दे, चले कराइए कराइए। अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। तो ये देखें 500 बार तकरीबन ये जो हैं अल्फाज ये आए हैं इन ज़मायर के साथ, 7 ज़मायर के साथ, के 3 अल्फाज जुड़ के 500 मरतबा। सोचें, तो मैं कही थी आज लेसन 5 तो बोनस वाला लेक्चर है, इतनी चीज़ें उसमें हम माशाल्लाह सीखते हैं। आप बहुत आज सज्जा शुक्र भी कर सकते हैं इस पे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना कुछ सीख लिया 1 घंटे में माशाल्लाह। और ये सब आपके शौक और लगन से है, आपकी इस्तकामत से है, जो आप इतनी तेजी से इतना सीखते जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने, आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको चुना है, आपको का इंतखाब किया है कि आप अल्लाह ताला की किताब को, कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं माशाल्लाह। और हम रोज़ दुआ करते हैं कि हम अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे ताकि हम इसी तरह आगे इंशाल्लाह बढ़ते जाएं। कभी देखिए, कभी आपको बीच में, तो सब लोग मसरूफ होते हैं, इसीलिए हम हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लास रखते हैं कि बाकी दिनों में आप होमवर्क कर लेंगे, उसके बाद गूगल होमवर्क आएगा वो कर लेंगे, वर्कबुक कर लेंगे, टाइम मिलेगा वीडियो देख लेंगे, फिर टाइम मिलेगा बुक से पढ़ लेंगे, स्लाइड्स देख लेंगे। 5 दिन आपके पास होते हैं क्योंकि सब लोग बिजी होते हैं ना, फारिग लोग तो नहीं ये कोर्सेज ज्वाइन करते। कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अपनी टीचर को बताएं कि मेरा ये मसला है, जहाँ तक पॉसिबल होगा वो आपको अकोमोडेट करेंगी, आपको थोड़ी सी छोड़ ना दें एकदम से। छोड़ने वाला बात नहीं सोचनी आप लोगों ने, क्योंकि बड़े आप स्पेशल लोग हैं, आपको अल्लाह ताला ने चुना है, इसको हमेशा याद रखना है, इसको कभी नहीं भूलना आप लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। इतने देख ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, कंटिन्यू नहीं करते, जो कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखें ना, आपने तकरीबन 19,000 प्लस अल्फाज सीख लिए, तो इतनी जल्दी। तो लिए अल्हम्दुलिल्लाह से हम याद रखते हैं, मीन का मतलब से, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से हम याद रखते हैं, अन से रजी अल्लाह अनहु, अनहा भी हो सकता है, ठीक है, फीमेल के लिए। चलिए छोटा सा टेस्ट करते हैं, इनको गौर से देखिए और इनके आपने इशारे सोचने हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको क्या समझ है। टीचर जिस आप देखें कि इसके इशारे कैसे होंगे और इनका मतलब क्या होगा, फिर आपने हैंड रेस करनी है, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। जी, लहुम का कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए। टीचर मैडम, जी अच्छा, अरसला जाहिद बताएंगे। जी लहुम का अरसला आप बताइए क्या मतलब है, शाबाश। अनम्यूट, अनम्यूट करें। उन सब के लिए। उन सब के लिए। अब मुझे ये बताएं कि इसका क्या मैंने ये इशारा ठीक किया? नहीं। नहीं। कितनी उंगलियों से करना था? 4 और से। 4 से करना था साइड पे, ठीक है। गायब का जमा का सीगा है, वेरी गुड। जी मिन्ना का कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए। थैंक यू अरसला। टीचर मैं जी मिन्ना का कौन बताएगा? टीचर मैं करूं? जी करें, आप हैंड रेस कर दिया करें, हैंड रेस नहीं करना आता? चलिए वो बाद में सिखाएंगे, चलिए वो कर लें, अभी कर लें, कर लें शाबाश। मिन्ना का मतलब बताइए पहले। मिन्ना मिन्ना, हमसे, हमसे, हम, हमसे। अब ये मैंने इशारा ठीक किया, 4 उंगलियां अपनी तरफ। यस मैम आपने ठीक शाबाश, किया है। बिल्कुल ठीक किया, शाबाश। अनकुम का कौन बताएगा? शाजिया आप बताएंगी? शाजिया गोंदल, मुनीरा ताहिर आप बता दीजिए, अनकुम का क्या मतलब है और कैसे इशारा करेंगे? आप सबसे शाबाश, और कैसे इशारा करेंगे? ये इशारा चार ठीक है, उंगलियों का सामने की तरफ। सामने, चार वेरी उंगलियों गुड, का सामने। वेरी गुड। इशारे किया करें, जब मैं कर रही होती हूँ जहां जहां बैठे हैं इशारे करें। आप में से कोई एक रिवाइज करा रहे, वो खुद भी इशारे करे, बाकी लोग भी करें। यकीन करें इशारों से इतना अच्छा याद होता है ना। और एक वक्त आएगा चंद दिनों बाद आपके हाथ खुद ब खुद, जैसे कोई टेबल बोल रहा होगा ना, आपके इशारे, हाथ इशारे करने शुरू। मैं तो कभी बाज़ किसी सवाल का जवाब ना आ रहा हो क्विज में, इशारे करती हूँ तो जवाब आ जाता। ये इतनी जबरदस्त चीज है टीपीआई
کہ اتنی آسانی سے ہم نے گرامر سیکھ لیا ہے، ورنہ میں تو ایک دفعہ بھاگ گئی تھی، صرف مشکل عربی گرامر بتاتے تھے. تو یہ اتنا اچھا ڈیزائن کیا ہوا کورس، اللہ تعالیٰ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ڈیزائنر ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، کہ انہوں نے کتنا اچھا کورس ڈیزائن کیا. چلیں جی آج کا نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے علم کی بھیک مانگیے. دیکھیں وہی فارمولا، یعنی وہی دعا جو ہمیں ملی ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دی تھی، ان کو دی تھی. ربی زدنی علما، یہ ہم آپ کو پڑھائیں گے. یہ فعل امر ہے اصل میں. زد بڑھا، نی مجھے، ربی اے میرے رب. زیر جو ہوتی ہے نا، یہ یا کی مقام بھی ہوتی ہے. ربی میرے رب بڑھا مجھے علم میں. ہم ہر روز کہتے ہیں نا یہ دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے بھی کریں. تو علم کی کہ یا اللہ ہمیں علم میں زیادہ کر. تو ہمیشہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ہمیشہ دعا مانگتے ہیں یہ، اور یہ مانگتے رہیے. اور پھر اس یقین سے مانگیے دعا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت رحمان اور رحیم ہے، ہماری شارک سے بھی قریب ہے. وہ ہم جو سوچ رہتے ہیں وہ بھی سنتا ہے، اور جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ بھی سنتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم خلوص دل سے مانگیں گے تو وہ اس کو قبول بھی کرتا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ کا یہ سب خوبصورت سرکلاب آپ سب کے لیے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ. آج اس سبق کے اختتام پر آپ نے 57 الفاظ سیکھے ہیں، جو قرآن میں 19,471 بار آئے ہیں. تو آدھے کے کتنے قریب ہم پہنچ گئے ہیں. 41,111 کا ہمارا ٹارگٹ ہے. صرف 5 لیسنز پڑھے، ہم نے 20 لیسنز پڑھنے ہیں. کتنی تیزی سے ہم سیکھ رہے ہیں، کتنی تیزی سے سیکھ رہے ہیں. یہ سب آپ کی شوق، لگن، محبت اور محنت کا نتیجہ ہے، اور آپ کی استقامت کا. اور ایسے ہی ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھتے جانا ہے انشاءاللہ. خوشی ہوتی ہے نا. اب آپ نے کرنا کیا، جو یہ چیزیں ہیں نا، یہ ٹیبلز ہیں اکٹھے 4، وہ ان انا والے الفاظ، یہ دوسرے جو ہم نے کیے نئی والے، ان کا اسکرین شاٹ لے کے نا، جو آپ کو PDF بھیجیں گے، ان کو اپنے موبائل کی وال پیپر لگائیں. 2 3 دن لگائیں، آپ کو اتنی آسانی سے یاد ہو جائے گا. ہم نے بھی یہی کیا تھا، ہمارے ٹیچر نے بھی ایسے ہمیں بتایا تھا، اور ایسے ہی کیا تھا، اور ایسے ہی ہم نے یاد کیے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بالکل بھولتا بھی نہیں ہے. شوق سے پڑھیں، ساتھ کے ساتھ ورک بک کریں. اور بھی جس نے نہیں شروع کی، پلیز آج ہی اس کا پرنٹ نکلوائیں اور ورک بک کریں. جب آپ لیسن پڑھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اسی وقت جب آپ کرتے ہیں، ہے اوپن بک دیکھیں، پر آپ کے اس کے 15 نمبر ہیں. گوگل ہوم ورک بھی اوپن بک ہے، لیکن ہے اس کے بھی جی 30 نمبر اینول میم ایگزام میں آپ کو بونس کے مل جانے ہیں. آپ 30 لے لیں پورے. آپ 29 28 27 میم اس سے کم تو نہیں ہونے. میں بات سنتی ہوں آپ کی، اس سے کم نہیں ہونے چاہیے ان میں سے 30 میں سے. اگر آپ اس میں اچھے مارکس لے لیتے ہیں، آپ کا ایکسیلنس پھر پکا ہی پکا ہے. جی اب آپ بات کیجیے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جو بک وہ دیا، بک ہمیں PDF آئی ہے نا، جی تو جی یہ اسی بک سے آپ پڑھا رہے ہیں نا؟ مطلب بالکل اگر اسی فرض بک کریں سے کوئی پڑھائیں. چیز ہے اب اس وقت ہمارے دماغ سے اسکپ ہو گئی، بندہ ہے ہاں تو کوئی بات نہیں. جی شیطان ہو کرتا ہے جی، نہیں تو نہیں ہم اس بالکل. بک کو اگر کھول کے پڑھیں گے تو ہمیں جی سب کچھ دوبارہ سے ریوائز جی ہو جائے بیٹا، گا. ایک تو بک میں بھی سارا کچھ دیا ہوا ہے، اور کچھ چیزیں جو جی ایڈیشنل گرامر میں ہم سمجھانے کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی PDF جی سلائیڈز آتی ہیں، سب چیز اس میں لکھی ہوئی ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں. ایک تو آپ کو ویڈیو بھی آئے جی گی نا، ایک آپ کی PDF سلائیڈز بھی آتی ہیں. ان کو کھول کے آپ پڑھیں، جی اچھا ان کو پڑھیں. آپ کو اچھا پھر، اور جب پہلی دفعہ میرا کیا اپنا اصول تھا، میں پہلی دفعہ ویڈیو دیکھتی تھی نا، تو میں اپنی کتاب ساتھ کھول کے، اس میں ایڈیشنل چیزیں ہوتی تھی، میں کتاب میں یا تو اسٹکی نوٹس لگا لیتی ہوں یا سائڈ پہ جگہ پہ لکھ لیتی ہوں. جی اچھا تو پھر تاکہ اگر آپ کتاب کھولیں گے تو آپ کو سارا ریکال ہو جاتا ہے. اور اب جی ایک دفعہ تو آپ نے بیٹھ کے اس طرح سے ویڈیو دیکھ لی، اس کے بعد آپ کپڑے استری کر رہی ہیں، ویڈیو ساتھ آن کر لیں، ہینڈ فری لگا کے آپ سنتی رہیں، آپ کی ریویژن ہو جائے جی گی. میں کرتی ہوں، جی کھانا بنا رہی ہوتی ہوں، میں ساتھ لگائی ہوتی ہے ویڈیو آن کی ہوتی ہے، میں سو ویڈیو نہیں دیکھ رہی ہوتی، لیکن میں سن تو رہی ہوتی ہوں، میں نے پہلے ایک دفعہ اچھی طرح دیکھ لی ہوتی ہے. تو سننے سے بھی جی ہمیں پھر ریپیٹیشن سے بیٹا یاد ہو جاتا ہے. جی یہ تو دیکھیے، کل بھی ہم نے بتایا تھا نا کہ جب ریویژن نہیں کریں گے تو ہمیں بھول جائے گا. جب ہم بار بار کرتے ہیں ہمیں پکا ہو جاتا ہے. اور اتنا جی آسان اور اچھا طریقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی اور جس نے ورک بک ضرور آپ لوگوں نے شروع کر لینی ہے. نہیں کسی کا جی پرنٹ نکلا تو آج ہی پلیز نکلوانی. ابھی سسٹر نے بتایا نا، میں نے ان کو کل کہا کہ ضرور جی نکلوا لیں، انہوں جی نے آج نکلوا لیا. جی 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 ٹھیک. سوالات بعد میں لیتے ہیں، پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں.
साथ होमवर्क मैम आपको बताए थे, इसको जरूर याद रखिए, पॉकेट बुक और उससे भी पढ़ते रहिए। जो जो आप सीख रहे हैं उसको जरूर सिखाइए, इसमें आपका ही फायदा है। जब आप किसी वन कंप्लीट कर लेंगे तो ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह मिलेगी। अभी जनवरी में ट्रेनिंग, दिसंबर में ट्रेनिंग हुई है, बहुत से लोग ट्रेनिंग करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।